باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے بابرکت نام سے آغاز کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن پاک کی بہت فضیلت والی آیاتوں کی تلاوت اور ترجمہ کریں گے۔ برائے مہربانی آخر تک توجہ اور ادب کے ساتھ سنیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پچھلے سبق میں ہم نے رکوع نمبر 1 یعنی تلک الرسول سے سٹارٹ کیا تھا، سپارہ 3 سے بالکل سٹارٹ سے ہم نے لیا تھا۔ آج ہم رکوع نمبر 2 سے سٹارٹ کریں گے اور آیات نمبر ہیں 257۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم ترا، کیا نہیں دیکھا آپ نے، الالذی اس شخص کو جس نے حاج ابراہیم جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربہ اس کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اس لیے کہ دی تھی اس کو اللہ نے الملک کا حکومت، اذ قال جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، الذی تو وہ ہے جو یحیی زندہ کرتا ہے، اور یمیتو مارتا ہے، قال تو اس نے کہا، انا احیی میں بھی زندہ کرتا ہوں، و امیتو اور مارتا ہوں، قال کہا ابراہیم علیہ السلام نے، فإن کہ بے شک اللہ تو یأتی لاتا ہے، بالشمس سورج کو، من المشرق مشرق سے، فأتی تو لے آ، بہا اس کو، من المغرب مغرب سے، فبہتا تو حیران رہ گیا، الذی کفر وہ کافر، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یہدی ہدایت کرتا ہے، القوم ان لوگوں کو، الظالمین جو ظالم ہیں۔ اس کی مختصر سی وضاحت یہ ہے کہ کیا آپ نے اس شخص کی حالت پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں مناظرہ کیا، اس نعمت کے باوجود کہ اللہ نے اس کو بادشاہت دے رکھی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا پروردگار وہ ہے جو مخلوق کو زندہ اور موت دیتا ہے، تو اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا، اللہ تو سورج کو مشرق کی طرف نکالتا ہے، تو مغرب کی طرف سے نکال کر دکھا۔ پس یہ بات سن کر وہ کافر حیران رہ گیا، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا، یا اللہ نے اس شخص کے واقعے پر غور نہیں کیا جو ایک تباہ شدہ گاؤں کے پاس سے گزرا، او کالذی یا جیسا کہ وہ شخص جو گزرا علی قریۃ ایک بستی پر، وہی اور وہ، خاویۃ گر پڑی تھی، علی عروشہا اپنے چھتوں پر، قال وہ بولا، انا یحیی کیسے زندہ کرے گا، ہذہ اس کو، اللہ بعد موتہا اس کی ہلاکت کے بعد، فاماتہ پھر اسے موت دے دی، اللہ نے، مئات عام اللہ نے 100 سال تک، ثم بعثہ پھر دوبارہ
زندہ کر دیا اسے، پھر دوبارہ زندہ کر دیا اسے۔ قالا کم، تب پوچھا، تو کتنی دیر لبست یہاں رہا۔ قالا بولا، لبستو میں رہا، یومن ایک دن، او بعضا یا کچھ حصہ، یومن دن کے، قالا فرمایا، بلکہ، لبستہ تو ٹھہرا، تو رہا، مئات عامن 100 برس، برس، فانظر پس تو دیکھ، الی طعامک اپنے کھانے کو، و شرابک اور اپنے مشروب کو، لم یتسنہ اور وہ ہرگز نہیں سڑا، وانظر اور نظر ڈال، الی حمارک اپنے گدھے کی طرف، ولنجعلک تاکہ ہم بنائیں تجھے، آیاتن ایک نمونہ، للناس لوگوں کے لیے، وانظر اور دیکھ، الی عظامک ان ہڈیوں کی طرف، کیف کس طرح، ننشزوہا ہم انہیں جوڑ دیتے ہیں، ننشزوہا ہم انہیں جوڑ دیتے ہیں، ثم پھر، نکسوہا ان کو پہناتے ہیں، لحمن گوشت، فلما پس جب تبینہ لہو خوب ظاہر ہو گیا اس پر، قالا تو بولا، اعلم میں جانتا ہوں، ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ، علی کل شیء ہر چیز پر، قادر ہیں۔ تو اس کی یہ ہے کہ جو ایک تباہ شدہ گاؤں کے پاس، آپ نے اس شخص کے واقعے پر غور نہیں کیا جو ایک تباہ شدہ گاؤں کے پاس سے گزرا، جس کی دیواریں چھتوں پر گری پڑی تھی، اور اسے دیکھ کر کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ اس برباد شدہ گاؤں کو اس کی ہلاکت کے بعد کس طرح زندہ کریں گے؟ پس اللہ تعالیٰ نے اسے 100 سال کے لیے موت دے دی، پھر اسے زندہ کیا اور پوچھا کہ کتنا عرصہ تم اس حالت میں رہے؟ کہنے لگا، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تو 100 سال تک اس حالت میں رہا ہے، تو اپنے کھانے اور پینے کی چیزیں دیکھ لے جو گلی سڑی نہیں ہیں، اور اپنے گدھے کی طرف بھی نظر کر، یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا ہے کہ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں، تاکہ لوگوں کو یاد دہانی کرے کہ دیکھو انسان کیا ہے، اور گدھے کی ہڈیوں کو بھی دیکھو کہ کس طرح ہم انہیں جوڑتے ہیں، اور پھر ہم اسے دیکھو کہ ہم اس کو، انسان کو یا گدھے کو کس طرح سے ہم بناتے ہیں، پھر کس طرح ان کو گوشت پہناتے ہیں۔ پھر جب یہ ساری باتیں اس پر واضح ہو گئی تو کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر بات پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا، ابراہیم علیہ السلام نے، رب اے میرے رب، آرینی مجھے دکھا دے، کیف تحیی تو کیسے زندہ کرے گا، الموتیٰ مردوں کو، قال فرمایا، اولم تؤمن کیا تجھے یقین نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اے اللہ،
جب انسان مر جاتا ہے تو پھر تو کس طرح اس کو زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ کیا تجھے یقین نہیں مجھ پر؟ قال فرمایا، قال کہاں، بلا کیوں نہیں، ولیکن لیکن، لیطمئن قلبی اس لیے کہ میرے دل کو اطمینان ہو، قال فرمایا فخذ تو پکڑ لے، اربعۃ چار، من الطیر پرندے، فصرہن پھر مانوس کر لے انہیں، یعنی پھر اس کو ہلا لے، الیکا اپنے ساتھ، ثم اجعل پھر رکھ دے، یعنی ان چاروں پرندوں کے گوشت لے کر اس کو ذبح کرو اور پھر ان کو اس طرح سے الٹا پلٹا کرو، اور تاکہ آپ کو معلوم نہ ہو جائے کہ یہ کس چیز کا گوشت رکھا ہے، ایک ایک پہاڑ پر اس کا گوشت رکھ دو، علی کل جبل ہر پہاڑ پر، منہن ان کا، جزءاً ایک حصہ، ثم پھر، ادعوہن بلا ان کو وہ آ جائیں گے، یأتینکا تیرے پاس، سعین دوڑ کر، وعلم اور جان لے، انا کہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز زبردست، حکیم حکمت والا ہے۔ اس کی یہ بیان ہے۔ اور پھر اس واقعے کو بھی یاد کر جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا تو کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا کیا تجھے اس بات پر یقین نہیں ہے؟ عرض کیا کیوں نہیں، یقین تو ہے لیکن چاہتا ہوں کہ دل کو اطمینان ہو جائے۔ پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی سے چار پرندے لے لو اور انہیں اپنے پاس سے مانوس کرو، پھر ان کو ذبح کر کے ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں بلا لو تو وہ تمہاری طرف بھاگ کے چلے آئیں گے، اور جان لو کہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ تو آج کی سبق ہماری یہاں پر کمپلیٹ ہوئی۔ تو پچھلے سبق میں انشاءاللہ پھر ہم 3 رکوع سے سٹارٹ کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ایک لائک ضرور کریں، اور ایسے ہی مزیدی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔